بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس کہانی کی ابتدا ترکی کے ایک شہر سے ہوتی ہے جہاں پر ایک بڑی عمر کا شخص رہتا تھا۔ اس شخص کا نام محمد الہان تھا۔ محمد کو جانور بے حد پسند تھے اور اکثر وہ اپنے ان جانوروں کے ساتھ رات کو نکل جایا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ کافی تھک کر گھر جا رہا تھا تو اس کو ایک خوبصورت کتا ملا جسے یہ شخص اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ محمد کو اپنے اس نئے پالتو جانور سے جلد ہی بے پناہ محبت ہو گئی اور اس نے اس کا نام مصر کے سابق فاتح سیزر کے نام پر رکھ دیا۔ اس نے یہ نام اس وجہ سے رکھا تھا کیونکہ اس جانور نے اس کے دل کو فتح کر لیا تھا۔ یہ کتا بھی اپنے مالک سے اسی طرح محبت اور وفاداری کرتا جس طرح سے اس کا مالک اس کے ساتھ کرتا تھا۔ اکثر اوقات یہ کتا عام کتوں کے برعکس بالکل خاموش ہی رہتا تھا۔ محمد کو یہ بات بے حد پسند تھی کہ اس کا کتا بہت زیادہ بھونکتا نہیں ہے، لیکن اس شخص کو کیا معلوم تھا کہ اس کا اس کتے کے ساتھ وقت کتنا کم ہے۔ اتفاق سے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ کچھ ایسا ہو بھی گیا۔ آج محمد اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ اس کتے نے اپنے وقت پر بھونکنا شروع کر دیا، لیکن محمد پھر بھی دروازے سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اندر اتنی بھی جان نہیں رہی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ کر دروازے کو ہی کھول دے۔ اس کا یہ پالتو جانور شاید مستقبل کو دیکھ چکا تھا، کیونکہ ہمیشہ خاموش رہنے والا یہ بے زبان جانور آج بہت ہی زور زور سے بھونک رہا تھا، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی۔ محمد کی صحت دن بدن بگڑتی چلی گئی اور آہستہ آہستہ اب وہ اپنے بچوں کو بھی پہچان نہیں رہا تھا۔ اس کی صحت دن بدن بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی اور اس کی صحت میں بہتری نہ ہونے کے باوجود بھی یہ کتا ہر وقت اپنے اس مالک کے پاس ایسے پڑا رہتا جیسے وہ کسی جانے والے مہمان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ جانوروں کو انسانوں پر آنے والی مصیبتوں کا وقت سے کافی پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور شاید اس کتے کو بھی علم ہو چکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بھی اس کتے کو گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، کیونکہ وہ بھی محسوس کرتے تھے کہ شاید محمد بھی اپنے اس 4 ٹانگوں والے دوست کو اس بیماری کے عالم میں بھی پسند کرتا ہے۔ اس کی بیماری نے طول کھینچا اور کئی ہفتے ایسے ہی گزر گئے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ محمد کا سورج اس فانی دنیا سے غروب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا اور اس گھر میں اب موت کا سناٹا طاری تھا۔ اب اس کتے کو اس شخص کی اولاد نے اس کمرے سے باہر نکال دیا تھا تاکہ وہ محمد کے آرام میں دخل نہ دے۔ اس سارے عرصے میں یہ وفادار جانور دروازے کے سامنے اس آس پر بیٹھا رہتا کہ شاید اس کا مالک اس کو لینے ابھی ہی اس دروازے سے باہر نکل آئے۔ یہ کتا جانتا ہوا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ بھی حقیقت کو ماننے سے مکمل طور پر انکار کر رہا تھا۔ اس کے انتظار کے باوجود بھی یہ دروازہ نہ کھلا اور اب یہ بے زبان بھی کھانے پینے سے مکمل طور پر انکار کر چکا تھا۔ محمد کے بچے بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں ابھی اپنے باپ کی صحت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ محمد آخر چل بسا اور ایک تابوت میں ہی ہسپتال سے واپس اپنے گھر لوٹا تاکہ اس کے پیارے اس کو ایک آخری بار دیکھ کر الوداع کر سکیں۔ اس افراتفری میں شاید کسی نے اس کتے پر دھیان نہیں دیا تھا جو کہ ایک بار بھی اس تابوت کے پاس سے ہلا بھی نہیں تھا۔ یہ کتا بھی روتا رہا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ اب اپنے مالک کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکے گا۔ محمد کا جنازہ پڑھا کر اس کو شہر کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد تمام کے تمام لوگ اس کو اس اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہ کتا ابھی بھی اس کی قبر پر موجود تھا۔ شاید اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب کوئی بھی اس کا گھر میں منتظر نہیں ہوگا۔ اب اپنے مالک کی قبر ہی اس وفادار جانور کا گھر تھا۔ لیکن پھر ایک دن محمد کا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر آیا تو اس نے جب اس کتے کو دیکھا تو اس کی تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ محمد کے بیٹے علی نے اس کتے کو اٹھا کر کچھ پیار دیا اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے سیٹی بھی بجائی، اور اپنے مالک کے ساتھ اس قدر وفا کرنے والا یہ کتا بھلا اس کے بیٹے کے ساتھ کیوں کر بے وفائی کر سکتا تھا۔ علی نے نوٹ کیا کہ یہ کتا نہ تو زیادہ کھاتا ہے اور نہ ہی اسے اب باہر گھومنے کا ہی شوق رہا تھا، لیکن ایک چیز جو علی نے نوٹ کی اس کو دیکھ کر علی کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ علی نے نوٹ کیا کہ یہ کتا روزانہ دن کے ایک خاص وقت پر گھر سے نکل جایا کرتا ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس لوٹ بھی آتا ہے۔ اس کتے کے اس عجیب و غریب کام کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے اس کتے کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آخر یہ کتا جاتا کدھر ہے۔ علی اس کتے کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور اس کتے کو بالکل ٹھیک ٹھیک پتا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ بس سیدھا ایسے چلا جا رہا تھا جیسے شہر کی آوازیں اور شکار کی بو تک بھی اس کے دھیان کو نہیں بھٹکا پا رہی تھی۔
ابھی علی کو اس کتے کا پیچھا کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ علی کو اس بات کا بڑا ہی اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کتا آخر جا کدھر رہا ہے۔ علی کو پہلے ہی سے شک تھا اور آج اس کا یہ شک مکمل طور پر یقین میں بدل گیا تھا۔ یہ کتا سیدھا چلتا چلتا اس قبرستان تک چلا گیا جہاں پر اس کا مالک یعنی محمد دفن تھا۔ قبرستان پہنچتے ہی یہ کتا اپنے مالک کی قبر کے پاس چلا گیا اور اپنے مالک کے قبر کے کتبے کے پاس مٹی پر سر رکھ کر ایک لمبے وقت کے لیے اسی حالت میں پڑا رہا۔ اس قبرستان میں کام کرنے والا ایک شخص بھی علی کو یوں پیچھا کرتے دیکھ کر ادھر آ گیا تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ یہ کتا روزانہ اس قبر کے پاس آ کر کئی گھنٹوں تک ایسے ہی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اٹھ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ علی کو تو جیسے اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ایک کتا اپنے مالک کی قبر پر ایسے روزانہ کی بنیاد پر آ سکتا ہے۔ اب تو اس کا مالک بھی مر چکا تھا اور وہ آزاد تھا، لیکن پھر بھی وہ انسانوں سے بھی زیادہ باقاعدگی سے اپنے مالک کی قبر پر آتا تھا۔ اس دن ہی اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کتے کو وہ سارا پیار دے گا جتنا کہ وہ کسی جانور کو دے سکتا ہے۔ اس کتے کو اب یہ شخص اپنے والد کی آخری نشانی سمجھ کر پال رہا تھا۔ اس کتے نے دکھا دیا تھا کہ بے زبان جانور بھی کیسے انسانوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی اپنے مالک کی موت کو ایسے برداشت کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ تب سے لے کر آج تک یہ کتا اس شخص کے خاندان کا مکمل حصہ بن چکا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کتا بھی اپنے اس نئے مالک کے ساتھ ویسے ہی پیار و محبت کرنا شروع ہو گیا جیسے کہ وہ اپنے سابقہ مالک کے ساتھ کرتا تھا، اور اب وہ علی کو بھی اپنا نیا مالک تصور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں تک بھی یہ کتا محمد کی قبر پر جاتا رہا اور وہ وہاں پر گھنٹوں بیٹھا رہتا اور یقیناً یہ بے زبان ان خوبصورت دنوں کو یاد کرتا ہوگا جب محمد اس کا مالک تھا۔ اس بے زبان اور اس شخص کے درمیان اس محبت کو دیکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس دنیا سے وفا آج بھی رخصت نہیں ہوئی، پھر چاہے یہ وفا جانوروں کی انسانوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، آج بھی اس دنیا میں اصل پیار اور محبت کی جگہ موجود ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی گزشتہ دنوں میں بھی ہم نے فیکٹیکل کے قابل قدر ناظرین کے گوش گزار کی تھی، جس میں ایک گھوڑا اپنے مالک کے جنازے پر آتا ہے۔ اگر آپ نے وہ دلچسپ اور سنسنی سے بھرپور ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ محمد کی موت کے بعد بھی یہ کتا بغیر کسی چھٹی کے باقاعدگی سے اس کے ابدی گھر پر اس سے ملنے آیا کرتا تھا۔ اگرچہ اب اس کے بیٹے کو اپنا نیا مالک مل چکا تھا، لیکن یہ بات اس کے دل و دماغ میں موجود اپنے سابقہ مالک کے لیے پیار و محبت کو نہیں نکال سکتی تھی۔ ناظرین، یہ کہانی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان بے زبان جانوروں میں بھی جذبات ہوتے ہیں، اور اگر انسان ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے تو ان سے زیادہ وفادار مخلوق شاید ہی کوئی ہو۔ اس کتے کا مالک تو نہ رہا تھا اور اب اس کا دوسرا مالک بھی اس کو مل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے پہلے مالک کی قبر پر باقاعدگی سے جانا یقیناً کسی بے انتہا وفادار جانور کے ہی بس میں ہے۔